پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، ان کو انگریزوں کے پہ یقین ہے۔ باہر وہ واپس اللہ پاک ان کو اس پاکستان کی دھرتی میں لائے گے بھی نہیں۔ جو آدمی اندر سے پاکستان کے لیے سوچتا وہ اللہ پاک پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حقیقت کیا ہے؟ یہ اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں نا۔ میاں صاحب اور زرداری صاحب دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کو سود پہ تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے سود پہ لوگوں پہ لگا کے یہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی نہیں ہیں، ہم ایک پاکستانی شہری ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے۔ ہمیں اگر پاکستان پہ یہ نہیں یقین، مجھے مسلمان پہ نہیں یقین کہ وہ مجھے زندگی نہیں دے گا، اللہ نہیں دے گا، انگریز مجھے زندگی دے گا، میرا وقت پورا ہونا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ ہی مار دے گا۔ یہ صرف کیا ہے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آپ میرا خیال ہے آپ چھوٹے پچھلی دفعہ جب یہ باہر گئے مشرف دور میں، یہ جب انہوں نے مشرف نے کہا بھائی دو چیزیں ہیں، یا تو پاکستان چھوڑ دو یا سزا کاٹو، انہوں نے لکھ کے دیا 10 سال کے لیے کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ اس وقت یہ عوام کہاں تھی اور یہ پاکستان کہاں تھا؟ انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں پاکستان میں 10 سال نہیں آؤں گا۔ پھر ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، وہ ان کا جنازہ لے کے آئے، لیکن ان کا جہاز نہیں اترنے دیا، ایئرپورٹ سے واپس گئے۔ میری بات سنیں، ہم مسلمان غریب آدمی ہیں، جس آدمی کو اپنے باپ کا جنازہ دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ پچھلے الیکشنوں میں بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، 53 سال زندگی گزاری اس کے ساتھ، اس کو قومے میں چھوڑ کے اپنی سیاست کے لیے پاکستان آ گئے، ساتھ بیٹی کو لے کے۔ میری ایک بات سنیں، ہم غریب آدمی ہیں، مسلمان ہیں، بیٹیوں کو شو کر کے اپنی شہرت حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مریم کو لا کے ہر آدمی کا، کوئی غریب آدمی ہے جتنی اس کی توفیق کرنا چاہے، ایک چارپائی دے، ایک بکسا دے، اس کا والد کا حق ہوتا ہے اس کو جہیز دینا۔ میاں صاحب نے اگر اس کو فلیٹ دیے تو اپنے طرف سے دیے نا، تو یہ وہ عدالت کو کہہ سکتے تھے بھائی میری بیٹی ہے، میں نے اس کو دیے ہیں، آپ مجھ سے چھوڑ بھی اس کو چھوڑ دیں، اس کا کیا کام، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو میری بیٹی ہے، یہ حکومت کی بیٹی ہے۔ بجائے اس کے اس مریم بیچاری کو انہوں نے آگے کیا اور استعمال کیا۔ مسلمان اس طرح ہوتے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے نبی نے کو تو اللہ پاک نے کہا ہے پیارے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ اپنے قدم آستہ رکھیں کہ دوسرا مرد آواز نہ سن جائے۔ دین میں کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو استعمال کرو؟ یہ تو شیطان کرتا ہے، عورت اور دو چیزیں کون کرتا ہے؟ شیطان استعمال کرتا ہے۔ جب آپ صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں نا، اس کا یہ دو آخری بار ہوتے ہیں کہ اس کے آگے دولت پیش کرنا، عورت پیش کرنا۔ انہوں نے مریم کو استعمال کیا، عوام کو شہرت دی۔ ہم لوگ دیکھیں پاکستان مسلمان تو ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں، دل سے ہم نہیں پڑھتے کوئی بھی۔ جب وزارت سے اترے کس چیز پہ اترے؟ کرپشن پہ۔ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، وزارت سے اتر گئے۔ وہ فلیٹوں والا جو کیس ہے وہ ثابت نہیں، سزا ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ میری ایک بات، ایک چیز ثابت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں آپ نے میری چوری کی، آپ کے پاس ہے نہیں تو میں آپ کو پکڑ لوں، یہ کوئی قانون ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہمیں اللہ پہ یقین۔ نواسی صاحب اللہ کرے وہ واپس آئی نا، کیونکہ جس نے پاکستان اور کلمے کے ساتھ غداری کی نا وہ تباہ و برباد ہو گیا، کوئی بھی ہے۔ انہوں نے پوری عوام کو نا سود پہ لگایا۔ سود پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ میرے اور میرے رسول کے دین کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے بدماشوں کو، لٹیروں کو، تمام شرابیوں کو، چرسیوں کو، جو بڑے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیے۔ غریب کسی کو ہم ووٹ نہیں دیتے، ہماری اپنی غلطی، ان کی غلطی نہیں ہے۔ ہم اس لیے کہ اب رام اسلح خان صاحب کا ہم جماعت ان کی جماعت کے نہیں ہے۔ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں نا کہ خان صاحب نے 1.25 سال میں کیا کیا۔
میں اپنے گھر میں 5 آدمی ہیں میرے ٹوٹل، میں اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتا. 28 کروڑ عوام پہ کنٹرول کرتے کرتے کچھ وقت لگے گا. یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب آ کے بیٹھ گئے تو وہ اللہ پاک ان کو ہمت دے، وہ نیک کام کر رہے، ان کا جذبہ ٹھیک ہے لیکن وہ تنت رہا ہے. جنرل صاحب اور عمران صاحب یہ دونوں، ان کے اندر جو ہے نا اس وطن کی محبت ہے، اس عوام کی محبت ہے. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ایک دم اگر کوئی کہے نا کہ مجھے پکی پکائی روٹی ملے نا تندور سے میں لے کے کھا دوں تو وہ تو ہو تو نہیں سکتا. کنٹرول کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ مولانا صاحب کی بات کریں. مولانا صاحب انہوں نے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم مان صاحب کی حکومت 3 ماہ میں گرا دیں گے، 3 ماہ میں تبدیلی لے آئیں گے. ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ بھائی میرے تھوڑا بہت دین جانتے ہیں آپ؟ جی جی. حسد سب سے بری بیماری ہے، سب سے بڑا گناہ حسد ہے. جی جی. اگر آپ کو اللہ پاک نے عزت دی یا کوئی مقام دیا تو میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ ٹھیک ہے. مولانا ان کا صاحب بیان ہے کہ بیان دیکھے میری، میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ داندلی کی وجہ سے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی. اللہ پہ ان کو یقین نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کے رسول پہ یقین نہیں ہے، وہ تو ہے منافق ہیں. قرآن پہ یقین نہیں ہے. اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے اس کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے عزت دینا. خان صاحب ہمارے نہ گاؤں کے، نہ ہمارے پارٹی کے، نہ ہمیں آج تک ٹی وی میں کہیں خبرنامے میں پیچھے ان کا دھرنا تھا تو اس لیے دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے. سب سے بڑی چیز مولانا صاحب وہ مسلمان نہیں ہے جو زبان کا پکا نہیں ہے. یہ دھرنا لینے آئے کس لیے کہ آزادی مارچ ہوتا ہمارے، ہم مسلمان ہیں، قبلہ اول ہمارے پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، وہاں پہ ہم نہیں جاتے. کشمیر میں کیا 80 لاکھ آدمی اندر وہ بند ہے، کن کن مصیبتوں سے وہ نکل رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، وہ ہماری بیٹیاں نہیں، وہ ہماری بہنیں نہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں. مولانا صاحب تو جاتے نا بارڈر کراس کرتے اتنے آدمی کو لے کے، اگر اندر جذبہ ہوتا ان کے دین کا تو پھر بارڈر کراس کرتے کہ پتہ لگتا کہ مولانا صاحب اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گئے. یہ کیا ہوا کل اعلان کیا 1.5 لاکھ دے گے پکاؤں گا. میں بھی چلا گیا تھا، اپنے مدرسے کے بچے لیے نکل گئے. اور اللہ کے بندو، ہم حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو وہ حسد کر رہے ہیں، وہ علماء کدھر سے آئے میرے خیال سے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو خان صاحب سے امیدیں تھی کہ خان صاحب ان پہ پورا اترے، نہیں اترے. اگر نہیں اترے تو کیا خان صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جتنا امیدیں تھیں نا ہمیں، اس امید پہ تو پورا نہیں اتر سکے. ہم نے زیادہ کہا جی نیا پاکستان ہوگا، وہ تو پرانا بھی ختم ہو گیا. ٹھیک. تو خان صاحب خود بھی اعتراف کرتے ہیں مہنگائی ہو چکی ہے. خان صاحب کہنا کہ یہ جو سال ہے یہ خوشحالی کا سال ہے، تو آپ ہی سال دیکھ لیں. دیکھیں کب تک دیکھیں گے؟ جو پہلی تنخواہ ہوتی تھی نا اس میں ہمارے 4-5 ہزار روپے بچ جاتا تھا نا. اب اگر آپ باہر کچھ لینے جائیں نا تو وہ بھی نہیں بچتا. اچھا، وہ وہ بھی نہیں بچتا. وہ اس تنخواہ میں سے وہ ختم ہو گیا. اب ہماری بچت بالکل نہیں ہے. آپ کی بچت بالکل ختم ہو گئی ہے. اب لیول جا رہا ہے. اب لیول سے بھی ہم نیچے جانے لگے ہیں. لیول سے ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا جیبیں خالی ہو جائے گی، یوں کر کے کھانا کھائیں گے ہم لوگ. اچھا، تو کیا امید ہے کچھ؟ امید پہ تو دنیا قائم ہے. اگر خان صاحب کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ہم ان کو سلام کریں گے، دونوں عادت سلوٹ کریں گے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کریں گے؟ 45%. 45%. اس سے زیادہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا جو وزیر ان کے ساتھ ہیں اس طرح نہیں لگتا کہ وہ کریں گے. مشکلات کیوں ہیں؟ یہ جو اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، یہ سب ہم سب اس کی مشکل کی وجہ کیا ہے؟ مشکل کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ حکومت بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب وہ آئے ہیں نا تو ان کو اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کتنی مشکل ہے. اچھا، تو جو اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ پھولوں کی کرسی ہے، یہ تو کانٹے ہے. اس میں کانٹے سے بڑے بڑے کانٹے. لوگ کیوں ان کانٹوں کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کیا کریں، ہمیں کچھ دیں گے تو ہم ان کو سلام کریں گے نا. ہم نے تو ان کو ووٹ دیا کہ نیا پاکستان کے، یہ تو پرانے سے بھی کیا. اچھا جی، تو جو پرانا تھا وہ ٹھیک تھا؟ کچھ بہتر تو تھا نا. کوئی مہنگائی تو نہیں تھی نا، کچھ نہیں تھا. وہ مہنگائی مطلب یہ کیوں نہیں تھی؟ یہ بھی تو سوچیں کہ قرضے لیے جاتے تھے، وہ سبسڈی دے کے. قرضے لے رہے نہیں، اب واپس بھی ہو رہے ہیں. واپس اس وقت بھی تو واپس ہو رہے تھے. اب قرضے لینے کے لیے آپ واپس کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، قرضہ نیا لیا پرانا واپس کرتے تھے. ابھی بھی نیا لیا پرانا واپس کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک، مطلب آپ کی امیدیں ختم ہو گئی. مطلب امیدیں ہے، امیدیں اس سے زیادہ نہیں. آپ دیکھیں اگر ان کو چانس مل گیا اور تو اگر کر دیا تو ہم ان کو اگلی دفعہ بھی کریں گے، ورنہ تو پھر قوم بھول جائے گی.
ٹھیک اگر انہوں نے آپ کے لیے کچھ کر دیا آپ اگلی دفعہ ووٹ دیں اگر وہ دے دیں گے, اگر نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے, پھر کس کو دیں گے, پھر کیا وہی آپشن پرانے ہیں, کسی نہ کسی کو دے دیں گے, دو ہی ہیں ان میں سے اور کون کیا ہوتا ہے. پاکستان ان دونوں نے چلانا ہے, اگر لیٹس سپوز نہیں یہ نہیں کچھ کرتے تو انہوں نے چلانا ہے. تو پھر 3 باڑیاں لگائی ہیں, 3 باڑیوں میں کیا کیا, 15 سال ہوتا ہے, 15 سال وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرے ملک ہم سے آئے پیچھے بن کے ہم سے آگے نکل گئے, جاپان آگے ہو گیا. ابھی آپ ہمارا ملک پھر وہاں پہ کوئی چیز ابھی آپ نے پودا لگایا نا, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ایک دم تو پھل نہیں دیتا, ہمیں تو پتہ ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے, 1.5 سال میں تو لگ ہی جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, پھل دے ہی دیتا ہے نا سال میں. اب اس کو 2 سال ہونے کو لگا, اب کتنا بندہ صبر کرے. تو جنہوں نے 15 سال لگائے کہ انہوں نے پھل کافی نیچے گرنے لگ گیا. چلو انہوں نے تو پھل کھائے بھی ہیں, کھلائے بھی ہیں لوگوں کو, سارا کام کیا ہے, کھائے بھی ہے. ابھی تو یہ صرف خود ہی کھائے رہے. اچھا آپ کو یہ پتا ہے آپ کو انہوں نے کھایا ہے, سارا آپ کو سب کو پتا ہے کہ کھایا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے ابھی بھی تو یہ کھا رہے ہیں نا. ہاں سب کھا رہے ہیں, بتاتے سب تو نہیں کھا رہے ہیں. ان کے وزیر آپ کے ساتھ آٹا کیوں مہنگا ہوا, چینی کیوں مہنگی, ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ یہ آٹا ہے, پہلے یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سستی اور مہنگی امپورٹ کر رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے, کمیشن چل رہا ہے بیچ میں. تھینک یو سر. تھینک یو.